کو کس طرح سے بند کیا جائے؟ دیکھیے ہم نے جہاں تک جتنے طریقے مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، مفاہمت کے ذریعے بات سمجھانے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ ہم نے الحمدللہ کوئی کسر ان میں نہیں چھوڑی. وزیر اعظم سے، کابینہ سے، آرمی چیف سے، فوج کے بڑے نمائندوں سے اور چھوٹے نمائندوں سے ہم نے اپنا نقطہ نظر کھل کر بیان کیا ہے، اپنی شکایتیں واضح کی ہیں اور اپنے دلائل دیے ہیں. دلائل کے میدان میں ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا، کسی ہماری دلیل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، بس اس کو لٹکانے کی بات کی جاتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے، ہو جائے گا ہو جائے گا. بعض اوقات یہ بات زبان استعمال کی جاتی ہے کہ بعض اوقات یہ کہتی ہے بھائی ٹھیک ہے آج نہیں تو کل ہو جائے گا. اس طریقے سے اس کو لٹکایا جاتا رہا ہے. اور میں جو آپ کو واقعہ سنایا کہ ہم نے براہ راست ڈی جی سی سے، آرمی چیف سے، ان سب سے ملاقاتیں کی. پہلے وزیر اعظم سے ہو چکی تھی، طے ہو چکی تھی سب بات، لیکن ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہو گیا اور پھر بعد میں چلتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس کیا، آپ بتائیے کیا چارہ کار ہے ہمارے پاس؟ اسی طرح کی آج اگر دوبارہ کہیں آپریشن شروع ہوتا ہے مدارس کے تو کیا لاہے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے آپریشن بھی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ ایسی سخت جان ہے کہ ان کے خلاف جو آپریشن کرے گا وہ 10 مرتبہ سوچے گا، 1000 مرتبہ سوچے گا، تب اس کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ آپریشن کرے مدرسوں کے خلاف. جی منظر اس میں میرا نام ہے. سوال یہ ہے سب سے اہم شخصیات سے آپ کی بات چیت ہو گئی ہے جی، اور پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو ریاست کون چلا رہا ہے؟ یہ سوال جو ہے جواب چاہتا ہے. حضور والا یہی تو ہمارا سوال ہے کہ جو عالم شہود میں اور عالم غیاب میں فیصلہ کن مراکز ہیں، ان سے جب بات ہو جاتی ہے تو پھر جب رکاوٹ کوئی عالم غیب سے نازل ہوتی ہے تو کدھر سے نازل ہوتی ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. اور جیسے ہم نے اسٹیٹمنٹ میں بتایا ہے کہ جب حکومت کو فتوے کی ضرورت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں بھائی آپ کے پاس اسلام نجاتی کونسل ہے، ریاستی ادارے ہیں، تو لیں ان سے فتویٰ، پھر پوچھیں کہ مارکیٹ میں اس کی ورتھ کیا ہے، تو اس وقت پھر ان فقیروں کے پاس آتے ہیں. اور یقین جانے کہ ایک بار نہیں 4 6 بار چل کر آتے ہیں، تب ہمیں پہچانتے ہیں. اور اب اچانک جو ہے ہم نامعلوم ہو جاتے ہیں. اچھا مدارس کے وجود کو مان رہے ہیں کہ 50% مدارس یعنی برسر زمین ہیں، لیکن ان کے چلانے والوں کو پتہ نہیں ہے. تو اس لیے پورے پاکستان کے مدارس کو چلانے والوں کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر کسی کو کسی مدرسے کے پتہ نہیں ہے تو پھر رابطہ کر لیں، بتا دیا جائے گا. جو سوال آپ نے کیا ہے یہ پوری قوم کا سوال ہے. یہی سوال ہمارا بھی ہے. جب ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ 50% مدارس کا پتہ نہیں کون چلا رہا ہے، تو فوراً میرے ذہن میں جو بات آئی وہ یہ کہ یہاں یہ بھی بتا دیں کہ ملک کون چلا رہا ہے، وہ بھی پتہ ہے یا نہیں پتہ. عثمانی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ کی متعدد بار تمام حکام سے ملاقات ہوئی ہے، سبھی حکام سے بھی رابطہ آپ کا ہوا، آپ کی سنوائی کہیں نہیں ہو رہی ہے، آپ سے بات کی جاتی ہے، اس پر علامت نہیں ہوتا. دوسری جانب اگر آپریشن کی صورتحال بنتی ہے تو کیا تصادم کی طرف صورتحال نہیں چلی جائے گی؟ دیکھیے ہم تصادم چاہتے نہیں ہیں. ہم آخر وقت تک اس بات کی کوشش کرتے رہیں گے، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ تصادم کی نوبت نہ آئے. لیکن جب کسی کو اتنا دبایا جائے کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہ رہے، تو ہمارے پاس ایک سودا کا شعر ہے، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں، کہ بازی اگر نہ جیت سکا سر تو کھو سکا. تو وہ ہم اس پر مجبور ہو سکتے ہیں. کیا کریں؟ اگر کوئی ہماری شرمائی نہیں ہوتی تو پھر ہم نہیں چاہتے کہ تصادم ہو، لیکن اگر ہمیں مجبور کیا گیا اور دیوار سے لگایا گیا تو پھر اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم بھی اپنا سر کھونے کے لیے میدان میں آ جائیں. حدیث پاک میں ہے وَلَا تَتَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا.
کہ اپنے مخالف سے تصادم کی، ٹکراؤ کی تمنا نہ کرو، لہذا یہ ہمارا آپشن نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فیضا لقیتم، جب تمہارا سامنا ہو جائے تو فثبتوا، پھر ثابت قدم رہو. اچھا مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے، آپ نے بیرونی طاقتوں کی بات کی ہے کہ بیرونی طاقتیں نہیں چاہتی یہ سب کچھ کو، تو کیا جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ESPR نے، تو کیا وہ کسی کے ایجنڈے پہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم قیاسات اور گمانوں پر بات نہیں کرتے، لیکن جو طرز عمل نظر آ رہا ہے ہمیں، اور جو ہمارے پاس ان ملاقاتوں کے دوران جو